السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اگر آپ سب سے ایک کویسچن پوچھوں, what is the best gift that you have ever received? فون, بیسٹ ڈریس, کوئی اور ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. کبھی کبھی بیسٹ گفٹ ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ ہماری کوئی فرینڈ, کوئی کزن, کوئی اپنا پیارا رات کے 2 بجے ہمارے لیے کوئی فوڈ آرڈر کر دیتا ہے اینڈ وی ریئلی انجوائے دیٹ. سو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسٹ گفٹ یہی نہیں ہوتا جو ہمیں کوئی ٹینجیبل فارم میں دیتا ہے, بلکہ بیسٹ گفٹ از اے جیسچر. جو جیسچر جتنا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, جتنا زیادہ امپیکٹفل ہوتا ہے, جو میری لائف کو ویلیو ایڈ کرتا ہے, وہ والا جو گفٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم جب ڈریسز بناتے ہیں, اب وہ بھی بیسٹ گفٹ ہو سکتا ہے نا. کسی نے ہمیں کوئی ڈریس دیا, لیکن کیا ہوتا ہے اگر ہمیں ود ان 1 month کسی اسی سرکل میں پہننا پڑے تو ہم نہیں پہنتے. ہم کہتے ہیں سب نے دیکھا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہماری لائف میں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں, آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں, آبسلیٹ ہو جاتی ہیں, ان کا اپ گریڈڈ ورژن نہیں ہوتا کہ ہمیں ملے. لیکن ایک چیز ہماری لائف میں ایسی ہے وچ از اے بیسٹ گفٹ وچ اسٹیز ود اس آل دا ٹائم. وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ کبھی آبسلیٹ نہیں ہوتا, بلکہ وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے, بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں اس کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے. یعنی پہلے ہمیں شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, کوئی میرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے, لیکن ایک اسٹیج آتی ہے کہ وہی چیز ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتا دیا کہ بیسٹ گفٹ کیا ہے, دعائیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے شادی کے موقع پہ. جو چیز کپل کو اور ان 2 فیملیز کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دیٹ از دعا. اچھا, ہم دعا کر بھی رہے ہوتے ہیں, ہم دل سے اچھی فیلنگس کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں نا. یو نو وین ایور وی فائنڈ آؤٹ اباؤٹ سم ون ہو از ویری کلوز ٹو اس, ان کی شادی ہے تو ہم اس کے لیے پریپریشن بھی کرتے ہیں. اس وقت بھی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے. پھر یہ کہ جب لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہیں بار بار ماشاء اللہ بولتے ہیں, وی سو ہیپی فار دیم, اور ہم کسی نہ کسی طرح ان کی اس ساری خوشی میں شامل بھی ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ انٹینشنلی وی کیپ میکنگ دعاز. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی کا ایک ہائپ ختم ہوتا ہے نا, تو برائڈ کو کیا فیل ہوتا ہے, شی ہیز ٹو ایڈجسٹ ان اے نیو انوائرمنٹ. تو دا پوائنٹ از کہ ویدر اٹس اے بوائے اور اٹس اے گرل, دے بوتھ ہیو ٹو ایڈجسٹ, دے میک ایڈجسٹمنٹس نا. اور وہ جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں کیسے فیئرز ہوتے ہیں. یعنی جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں نا شادی کے ایکسائٹمنٹ میں سے, تو آپ یہ سوچتے ہیں ول آئی بی ایبل ٹو ایڈجسٹ, ول آئی بی مسنگ مائی اولڈ لائف. جب لڑکی جاتی ہے شادی ہو کے دوسرے گھر میں, تو وہ سوچتی ہے کہ کیا وہاں پہ میری زندگی کیسی ہوگی, میں کس طریقے سے رہوں گی, ول آئی بی لوزنگ مائی اون سیلف ان دا ہول پروسیس. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں چینج ہو جاؤں گی, میں ڈفرینٹ ہو جاؤں گی. کیونکہ کئی دفعہ ہم کوئی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا گھر میں کہ میں تو ایسے نہیں کروں گی اور میں تو ایسے رہوں گی, اور باقی جو گھر کی بڑی عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے وہ کیسے دیکھتی ہیں اس وقت, دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے, یو نو لائک اس طرح کی باتیں ہم سب نے اس وقت کی ہوتی ہیں جب ہم اس فیز میں نہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں. سو اسی لیے ہمیں کیسی دعائیں کرنی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ تو جیسے قرآن کی دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, وہ ہمیں مانگنی چاہیے. ہسبینڈ وائف کے لیے جو سورہ روم کی آیت میں آتا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفسوں میں سے جوڑے بنائے, اور ان کے درمیان کیا پیدا کیا, 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس, سکون, مودہ, لو, اینڈ تھرڈ از رحمہ, بلیسنگ. تو دونوں جو لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے درمیان یہ 3 ایلیمنٹس موجود ہوں, اور ہم سب کو ان کے لیے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں, آپس میں ان میں محبت ہو, آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوں.
لائک صرف یہ پوچھتے رہنا کہ واٹس یور پلان, تم جاب کرو گی کہ نہیں کرو گی, اور تم دیکھو تم ذرا اس طرح رہنا. یعنی لڑکے کو بھی کئی دفعہ اس کے فرینڈز, اس کے سرکل میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں دبا کے رکھنا. اچھا لڑکی کو بتا رہے تو تم نہ دبنا. We have basically made it into a pressure game. So it's not about pressure game. It's about that chemistry. جب آپ ایک مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیں کہ جو دعا ایک ہم پڑھتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زوج کو, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. دس از اے ویری امپورٹنٹ دعا. یعنی ہم آگے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہوگی. کئی دفعہ ہم کہیں ہمارے پاس رہیں, کئی دفعہ ہم کہیں ہمیں ہر دن کال کرتے رہیں, کئی دفعہ ہم کہیں ہمارے ساتھ اس طریقے سے انٹریکٹ کریں, ہم اپنے اسپاؤزز کے لیے چاہیں یا اپنے بچوں کے لیے چاہیں. لیکن ہم نے بس اگر ہم یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیسی دعائیں مانگنی چاہیے؟ مثلاً ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہو, یہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ اس شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنائے. کیوں اسٹرینتھ کیوں چاہیے؟ آپ دیکھیں دا مومنٹ جب شادی ہوتی ہے تو ایک اسٹرانگ فیملی یونٹ بنتا ہے, اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ٹو ڈسٹروائے دیٹ فیملی یونٹ. اگر ان کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی تو پوری فیملی میں اسٹیبلٹی ہوگی. تو شیطان نہیں چاہتا کہ اسٹیبلٹی آئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ دعا مانگنی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ایمانی اسٹرینتھ دے کہ یہ اپنی شادی شدہ زندگی کو اچھا گزارے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں سے بچائے جو ان کی انرجی کو ڈرین کریں. یعنی بجائے اس کے کہ انرجی اپنی فیملی بنانے میں لگائیں, یہ بہت سارے بکھیڑے سمیٹنے میں لگانا شروع کر دیں. اور الٹیمیٹلی پھر ایسے لوگوں میں کیا ہو جاتا ہے, تیرا میرا شروع ہو جاتا ہے, یو لینگویج بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. پھر یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی شدہ زندگی ایسی ہو کہ لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ایسی اسپیس ملے, یعنی جس سے ان کی اپنی پرسنالٹیز شرنک نہ ہوں بلکہ وہ گرو کریں. دس از لائک سو امپورٹنٹ کہ آج کل کے ٹائمز میں ہم یہ سمجھتے ہیں, مثلا لڑکی سمجھتی ہے کہ میری گروتھ کے لیے اس کا جو ہے نا کمپرومائز کرنا ضروری ہے, اینڈ وائس ورسا. لڑکا سمجھتا ہے کہ جی میری گروتھ کے لیے, میری فیملی کے گروتھ کے لیے لڑکی کا کمپرومائز کرنا ضروری ہے. تو دونوں کو ضرورت نہیں ہے, دونوں بوتھ آف دیم کین گرو ٹوگیدر. اور یہ اب ہم کام کیا کریں گے انشاءاللہ بھی ہمارے پاس سبھی 3 دن ہو, پھر اس کے بعد بھی جب وین ویل بی لوکنگ ایٹ پکچرز اور وین ویل بی چیریشنگ آل دیز مومنٹس, ہر وقت ہم نے دعا مانگنی ہے. یعنی سارا دن یہ سوچنا کپڑے کیا پہننے ہیں, تھیمز اور ساری چیزیں, اس میں ہم ہر وقت دعا مانگیں کہ جتنے آج ہم خوش ہیں اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آگے بھی برکت ڈالیں. تو ایک فارمل دعا کر لیتے ہیں, اور دعا کے بعد انشاءاللہ ہم چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں گے. اور اس دعا کو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سب اپنے دل سے مانگیں. نارملی لوگ کیا کویشچن پوچھتے ہیں, نارملی یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ لڑکیاں مجھے یہ پوچھتی ہیں کہ, اب میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی, وہ یہ پوچھتی ہیں کہ مجھے کیسی سلیکشن کرنی چاہیے, ہاؤ وڈ آئی نو کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ ٹاکسک انسان نہیں ہے, وہ کنٹرولنگ نہیں ہے. تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کچھ کرائیٹیرین چیک کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر چیز کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کنٹرول ہے, وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رائٹس مرد کو دی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہائی آرکی میں ایک اپر رول دیا ہے, اور اس رول کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جب آپ ہسبینڈ کے اپر رول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے, اس میں آپ کو کبھی سفوکیشن نہیں ہوتی. وہ آپ کو نا ایز دیتا ہے, آپ کو اس میں سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, آپ کو اس میں بینیفٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کنٹرولنگ والا بیہیویئر ہوتا ہے اس میں آپ کو آٹومیٹیکلی سفوکیشن کی فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں نا آپ کو اندر سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, اس میں آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. یعنی وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت سارے اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہوں. میں یہ ضرور کہتی ہوں سب لڑکیوں کو کہ یہ دیکھا کریں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا لڑکا ہو جس سے آپ شادی کریں. تو گروتھ مائنڈ سیٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو انسان کتابیں پڑھتا ہے اور جو انسان ہر وقت کوئی اچھی اچھی ٹریننگز میں رہتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے, وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے. تو جب کوئی لڑکی کہے کہ اس کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے کہیں نہیں لے کے جاتا تو یور گروتھ شوڈ ناٹ اسٹاپ, یو شوڈ ڈیولپ یور سیلف ایز این انڈیویجول.
اور ظاہر ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کرنی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کی کیمسٹری نہیں چل سکتی اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کریں، یا تو پھر آپ دونوں بیچارے بس ویسے ہی بیٹھے رہیں گے، آپ کی اپنی پرسنالٹی نہیں ڈیولپ ہوگی. تو ایسے لوگوں جو اپنے آپ کو جو میچور کریں، جو ڈفرینٹ چیزوں کو پڑھتے ہوں، سمجھتے ہوں، انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. دوسرا یہ کہ یہ دیکھیں کہ ان کی اپنی جیسے اینگر مینجمنٹ کیسی ہے، یہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اینگر کے جو ایشوز جب آتے ہیں آپس میں، ایموشنل ایشوز آتے ہیں، اس میں بہت زیادہ چیلنجز لوگوں کو آتے ہیں. تو یہ پتا ہو کہ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، لیکن غصے کو مینج کیسے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو آتا ہو. بیسک روٹینز لوگوں کی صحیح ہوں. اگر راتوں کو جاگنے والے ہیں، دن کو سونے والے ہیں، صبح وقت پہ ناشتہ نہیں کرتے، اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کا بندہ بن جائے نا، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اسے یہ پتہ ہوگا نا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ آپ کو کبھی مس ٹریٹ نہیں کرے گا. یعنی مس ٹریٹ کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کتنی بچیوں کو میں ایسی بھی جانتی ہوں جو آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ امین آپ میرے ہسبینڈ سے ملیں گی تو ہی ووڈ لک لائک دا موسٹ اسمائلنگ اینڈ موسٹ اپریشیٹیو پرسن، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ٹریٹمنٹ بیڈ روم میں اکیلے میں میرے ساتھ کیسی ہے. جب ہم نے یہ سیکھا ہو کہ میری اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو پھر ہم ایسا کوئی بیہیویئر جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. دوسرا بہت بڑا کویشچن آتا ہوتا ہے کہ جی سسرال میں کیسے رہنا، کہ سسرال والوں کے ساتھ میری انٹریکشن کیسی ہونی چاہیے، ویئر ٹو ڈرا دا لائن. اور میں ہمیشہ سب کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ ہے. اس میں کبھی بھی آپ اپنی لمٹ نہ کراس کریں، نہ ساس کراس کرے نہ بہو کراس کرے. جب آپ اس لمٹ کو کراس کریں گے تو تب آپ کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اس ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. یعنی آپ کو جب کوئی کہے، جیسے بچیاں مجھے آ کے کئی دفعہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے سب کہتے تھے تم ہماری بیٹی ہو، لیکن یہ کہ بیٹی میں اور مجھ میں فرق رکھا، تو آبویسلی وہ بلڈ ریلیشن شپ ہے، اس کے ڈائنامکس اور ہیں. اور میں اکثر ٹاکس میں پتہ کس کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں کہتی ہوں میری اور میری بھابھی کے اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے، ہم ماشاء اللہ اتنی بات چیت کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا اگر ہم بیٹھے ہوں گے اور میں نے کہا کوئی کام ہوگا مطلب، تو وہ مجھے نہیں کہیں گی باجی اٹھیں جا کے یہ کام کریں. اپنی کمر میں بھی درد ہو، کچھ بھی ہو، وہ رشتے کا احترام کرتے ہوئے خود کام کریں گی. لیکن اگر ان کی بہن، کزن کوئی اور ہوگی، وہ فوراً اس کو کہیں گی جاؤ جا کے یہ کام کرو. سو سیم گوز فار می، کہ مجھے دیکھنا ہے میرا جن کے ساتھ رشتہ بنا ہے تو میں نے بات ان سے کروانی ہے، بات منوانی بھی ہے، لیکن اس کا طریقہ بہت اچھا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیلیکیسی آف ریلیشن شپ جو ہے نا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک ٹپ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں، ایون سسرال والوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں، کہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پوچھنا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو نا ہاں نہ، آپ پوچھیں کہ واٹ از امپورٹنٹ. یعنی آپ کو اگر کوئی کام کوئی کہہ رہا ہے واٹ از امپورٹنٹ، وہ کام یا وہ ریلیشن شپ، تو اندر سے آواز کیا آنی چاہیے؟ کام امپورٹنٹ ہے، ریلیشن شپ امپورٹنٹ؟ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. مثلاً ایک ساس کہتی ہے کہ میں گئی ہوں کچن میں اور میں نے دیکھا کہ وہ میرا جو سب سے فیوریٹ برتن تھا وہ میری بہو نے نکالا ہوا تھا، جو میں کبھی بھی نہیں نکالتی کہ ٹوٹ نہ جائے. اور یہ بہت کامن مثال ہے. اب وہ بہو کو تو نہیں پتا، بہو گئی، اس نے آرام سے وہ نکالا، وہ یوز کرنا شروع کر دیا. اب ساس اگر کچن میں آ کے ایک دم کہتی ہے بیٹا آپ یہ نہ یوز کریں، آپ یہ والا یوز کر لیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا امبیرس فیل کرے گی اور وہ نہ ڈرنا شروع ہو جائے گی کہ پتہ نہیں مجھے لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے نا، کیونکہ شی از نیو، شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ. تو اس وقت ساس کو کیا سوچنا چاہیے؟ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے یا برتن امپورٹنٹ ہے؟ تو آواز کیا آنی چاہیے؟ ریلیشن شپ. اگر برتن امپورٹنٹ آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپس کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. سیم گوز فار بہو جو ہے لیٹس سے وہ سونا چاہ رہی ہے، وہ کچھ اور کام کرنا چاہ رہی ہے، اور ساس نے کہا یا سسرال والوں میں سے کسی نے کہا یا ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں آج ہم نے یہاں نہیں جانا، یا آج یہاں نہیں جانا یہاں جانا ہے، اور انہوں نے بڑے مان سے کہا، بڑے پیار سے کہا، ڈکٹیٹرشپ کی طرح نہیں، مطلب کہا کہ نہیں دیکھو تم ان کو انکار کر دو، ہم یہاں چلتے ہیں. تو پھر اس کو کیا سوچنا چاہیے؟ وہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس ریلیشن شپ کے لیے تھوڑی سی قربانی کروں گی تو کیا ہوگا؟ وہ ریلیشن شپ گرو کرے گا، اور وہ جب گرو کرے گا تو پھر وہ اسٹرینتھ اس میں آنی شروع ہو جائے گی. تو شروع میں نا اس قسم کی قربانیاں دینی بہت ضروری ہیں، ہسبینڈ وائف کی بھی، اور ایون جیسے سسرال والوں کے ساتھ جیلنگ کے لیے بھی. اور جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر فرق پڑتا ہے.
دوسرا یہ کہ اگین فار آل دا گرلس، جب لڑکیاں کہتی ہیں کہ نہیں ہم کیوں چینج ہوں اور ہم کیوں اپنے آپ کو وہ کریں اور سسرال والوں کو کرنا چاہیے، تو دیکھیں ایک سمپل سا فارمولہ ہے. جیسے جب ہم شربت یا کوئی بھی ڈرنک لیتے ہیں اس میں چینی ڈالتے ہیں تو شربت نہیں اس میں گھلتا، چینی کو اس میں گھلنا پڑتا ہے. تو جو تھوڑی کوانٹٹی کی چیز ہوتی ہے ہمیشہ اس کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے لاجیکل تھنکنگ. یعنی 6 بندے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ ایک آئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا چینج ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنے ڈائنامکس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 6 بندوں کے لیے چینج ہونا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو لڑکیاں ان 6 7 10 بندوں کو کہتی ہیں ہر بات پہ کہ آپ چینج ہو، ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہاں یہ میں بار بار جیسے میں نے دعاؤں میں بھی کہا کہ ڈو ناٹ چینج یور پرسنالٹی، اور اس پرسنالٹی میں آپ کیا کریں کہ ان کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہاں پہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور گریجولی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں، کیپنگ یور اون آئیڈینٹی. یعنی تھوڑا سا سمجھنا کہ وہاں پہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیا ان کا سٹائل ہے، کیسے کھاتے پیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ تیرا میرا گھر نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بچیوں میں بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. بھئی آپ کی شادی ہو گئی ہے، ناؤ یو ہیو یور اون یونٹ. آپ خود اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں امی کے گھر میں ایسے ہوتا تھا، آپ شیئر بھی کریں، بات بھی کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کچھ اپنے آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں ہم ہاسٹل میں جاتے ہیں وہاں بھی سیٹل کرتے ہیں، ہم اپنی کزن ریلیٹیوز کو ملنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہماری پسند کی ڈش نہ ہو تو اور ہم چپ کر کے ہم کہتے ہیں برا لگتا ہے نا ان کو کہ جو بنا ہوا ہے وہ کھا لیں. لیکن یہ کہ ادھر آ کے جیسے نئے گھر میں آ کے ہم فوراً ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گریجول چینجز کرنی چاہیے، گریجولی اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے اور ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ہمیشہ میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ ایڈجسٹمنٹ ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. ہمیں یوزلی نظر آتا ہے اور میرا خیال ہے میڈیا اور سب چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہیں ایڈجسٹمنٹ آف دا گرل. تو بوائز آر آلسو ایڈجسٹنگ، مین آر آلسو ایڈجسٹنگ، بٹ سم ہاؤ وی فیل ٹو سی اٹ، اور وہ بتاتے بھی نہیں. سوال آیا کہ دونوں کی کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے. without hurting each other. دیکھیے کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے، یہ جو ایک کمیونیکیشن کا سٹائل ہوتا ہے نا کہ لک یو نو آئی ایم ویری، میرا دل بہت صاف ہے اور میں تو جو بات ہوتی ہے آرام سے کہہ دیتی ہوں، اور ٹھا 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 لوگوں کو اسٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں، یو نو ایون اف یو ڈونٹ اگری وتھ سم تھنگ، بتانے کا انداز ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. ایسے طریقے سے بتانا چاہیے کہ دوسرے انسان کو برا نہ لگے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی بات بری لگے گی تو پھر ہم تھوڑا سا پاز کر دیں، کسی اور طریقے سے بولیں. یہ بہت ضروری ہے. اور میں بتاؤں اگین، ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے دعائیں جو ہے نا وہ بہت فائدہ دیتی ہیں. ایک اور دعا ہے نا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، حکمت کی دعا بہت مانگنی چاہیے، وزڈم کی. وزڈم کیا ہوتا ہے؟ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ، یعنی رائٹ ٹائم، رائٹ ڈیسیژن، رائٹ تھنگ ٹو سے. کئی دفعہ ہم صحیح بات بول رہے ہوتے ہیں لیکن غلط وقت میں بولتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم صحیح وقت میں غلط بات بول رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور دعا کرنی ہے کہ میں جو بات بولوں وہ درست ہو. ایک اور چیز بھی میں سب کو کہتی ہوں، پریڈکشن کی عادت ڈالا کریں. جیسے آج ہم نے ویدر فور کاسٹ کی پریڈکشن کر کے کیا دونوں طرف کی ارینجمنٹ کر لیے. سو الحمدللہ وی ہیڈ فن آؤٹ سائڈ اینڈ وی آر ہیونگ فن ان سائڈ. ریلیشن شپ میں بھی پریڈکشن ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے کہ مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے یہ بولنا ہے تو آگے سے جواب کیسا آنا ہے. اگر مجھے یہ اندازہ ہے تو پھر میں نے اسمارٹلی اس کو ڈیل کرنا ہے. مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے اس وقت کتنا جملہ بولنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب مجھے آ کے اپنی بات بتاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں پتہ ہے میں نے ان سے کہا تو پھر انہوں نے یہ کہہ دیا، اور پھر پتہ ہے کیا ہوا، 4 دن بعد ہم گئے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف یہی بات کی، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ پھر وہی ہوا ہوگا، اور پھر میں نے اگلی دفعہ کچھ بھی نہیں کہا تھا لیکن پھر یہ ہو گیا. بیکاز وی کیپ ریپیٹنگ دا سیم پیٹرن اگین اینڈ اگین وداؤٹ پریڈکٹنگ دا ادر پرسنز رسپانس. تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگلا انسان کیا چاہتا ہے. اور میں بتاؤں جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ طریقہ بہت اچھی طرح آتا ہے. کیسے؟ جب امی ابو سے پرمیشن لینی ہوتی ہے تو ہم کیسے بن جاتے ہیں، ہم پریڈکٹ کرتے ہیں نا. اور امیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آج میرے پاس بیٹھی ہے نا، فون چھوڑ کے ساری چیزیں چھوڑ کے، تو کیوں بیٹھی ہے؟ کیوٹ اور معصوم اس لیے بنی ہے کہ اس کو پرمیشن چاہیے، پیسے چاہیے. وہ سب پریڈکشن پہ چل رہا ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ جی ہم ایسا بیہیویئر دیں گے تو ہمیں پھر فائدہ ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह या गफ़ूरुर रहीम या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह, आमना और शहाबुद्दीन इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। या अल्लाह, ये शादी के तमाम इवेंट्स, इनमें जो भी खैर व बरकत है इनकी ज़िंदगी में शामिल कर दें। या अल्लाह, इनकी ज़िंदगी को बहुत बाबरकत तरीके से इनको गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह, ये एक दूसरे के साथ उस मोहब्बत और मवद्दत और सुकून के साथ रहें जिसका ज़िक्र आपने कुरान में फ़रमाया। मेरे रब, ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला इनको तमाम हासदों के हसद से, हर तरह के शर से, हर बुरी नज़र से बचा के रखना। या अल्लाह, इनके घर में बहुत बरकत हो। या अल्लाह, ये दो ख़ानदान जो आपस में जुड़ रहे हैं, मेरे रब, इनके दरमियान आपस में बहुत मोहब्बत हो। या अल्लाह, हर तरह के शैतान के वसवसों से, हर तरह की परेशानी से इनको बचा के रखना। या अल्लाह, हर तरह की खैर और बरकत इनकी ज़िंदगी में रखना, इनको हलाल पे रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाना। या अल्लाह, इनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाना। या अल्लाह, हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना। या अल्लाह, तमाम बाकी जो शादी के इवेंट्स हैं वो भी बेहतरीन तौर पे खैर व आफ़ियत के साथ अंजाम पाएँ। मेरे रब, इनके लिए हर मामले में आसानी फ़रमाना। या अल्लाह, इनको हर किस्म के बुरे किसी भी जज्बे से, परेशानी से बचा के रखना। या अल्लाह, हर किस्म की तकलीफ़ से बचा के रखना। इनके आपस में बहुत ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी ये गुजारें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी प्लान की थी दुआ के लिए। एक आप उठाएंगी ये वाली, एक येलो अच्छा, और एक ग्रीन। cousin? कज़न, कोई कज़न बताएं जी इनकी। Never ever. दोनों का एडवाइस करें। नेवर एवर। I'll say two. Never ever hit below the belt. Disrespect नहीं होनी चाहिए. बड़ी खाला और दूसरी भी एंगर। बताएं जी, एंगर के बारे में कोई एडवाइस दे दें। बेटे जाने कभी भी कुछ गुस्सा आया ना कभी लाइफ में, तो वही अगेन वाली बात, मैनेज इट। और ये है कि बस बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बातों को, चीज़ों को लेके डील करके चलो। क्या कहने, लव के बारे में बताएं। लव के बारे में बताएं नूर। I feel like both of them have that love for each other. I feel like what's more important is the element of respect, and that's who they contain. बहुत अच्छी बात है. When it's the right relationship, love only grows. It doesn't. Cousin? कज़न, Spending versus saving बता दे I think कुछ। spending is the wise thing, and saving is. This one, sister-in-law, सबर। इनके लिए ड्रीम विश, इनके लिए इनके लिए ड्रीम क्या ड्रीम विश है, कर दे कोई अच्छी सी। एवरीडे टॉक के लिए टिप कैसी होनी दें। चाहिए इनकी? Natural, normal, share, care. और ये नहीं बात करनी कि टूटा हुआ है ये फिक्स करा दें आते साथ ही। Oh my God, खाला forgiveness. Keep forgiving each other. बस माफ करते रहें और पास करते रहें। दादो, अच्छा आपको आमना की कोई प्यारी सी अच्छी सी बात बताएं जो आपको आमना की बहुत अच्छी लगती है। शाहबुद्दीन। आपने बताना है आमना को कि वो शहाब को कैसे पैम्पर करे, कैसे उसका ख्याल रखे। क्या चीज़ शहाबुद्दीन को बहुत खुश करती है? शहाबुद्दीन ये आपस में एक दूसरे का ख्याल रख, छोटी छोटी सी केयर से ये बहुत वो होता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये इस रिलेशन में बताना चाहिए एक दूसरे को, मियाँ बीवी को। हम सोचते हैं ना, अच्छा हस्बैंड को ये कहना चाहिए, आप मुंह से बोल दें, छोटी छोटी आप बोल दें, ये इतना वो प्यार मोहब्बत इससे बढ़ता है ना। आप छोटी छोटी बातें आप बोलने के बताएं एक दूसरे को। इनके अपने भाई की बहुत अमेजिंग एक एक क्वालिटी जो है ना आमना को बतानी। Like he will spend on you, और ये करेगा, काम करेगा, he will help you, तो वो ये
اچھا آپ نے ایک چیز بتانی ہے جو ہر دن آمنہ نے شہاب الدین کے لیے کرنی ہے. فوری ریئیکشن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے نا, تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے نا کوئی دونوں ایک دوسرے کے لیے, تو اس میں سارا کچھ وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. Alright, so I wrote something for Amna. So this is actually coming from the heart. For 2 short minutes, lend me your ear to share some facts about Amna dear. Adventurous, magnetic, nurturing, and affectionate. Her 4-lettered name so magically resonates. She always had a gift so rare, a glowing gem beyond compare. An observant soul, wise and bright, she brings the hidden things to light. Her sparkling eyes are like morning dew. The world feels kinder when she's in view. Her social heart that hugs the room and leaves behind a gentle bloom. Now jokes aside, let me be clear. She's witty and kind, so full of cheer. With love that wraps like a cozy shawl, she truly cares for one and all. So if one day she claims a throne, just smile and say, the queen's my own. On valid wishes, I end the note. May your journey be blessed and your hearts stay afloat. اور یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ دونوں کے لیے. چلو اس ڈگر پہ جو ہو حسین, ملے زادِ راہ بہترین, مقصد حیات ہو نصیب, منزل بھی آ جائے قریب, بلندیوں پہ اڑانے رہیں آمنہ اور شہاب الدین صدا سلام. So Shahab, when I spoke to you, a few months back, I told you you're very lucky to find a girl like Amna. And today, Amna, I'm telling you that you're very lucky to find a guy like Shahab. Growing up, I always looked up to Amna as an older sister. And from the way she did her makeup to the way she dressed, I wanted to be just like her. And she was the prettiest girl I knew. Some of my sweetest childhood memories are with her, from reenacting commercials and dancing to baby channel music, to sneaking lemons off of trees and dressing up just to take really bad photos. Those little moments still bring me so much joy. Amna has been one of the kindest, most loving person I've ever known, and someone who would go to any length for the people she cares about. I've adored her since I was little, and seeing her now as a bride reminds me so much of the younger Amna, full of peace, happiness, and warmth. Shahab is truly a lucky man to have such a beautiful, smart, and caring wife by his side. I hope this new chapter of your life brings you guys endless love, laughter, and blessings. We all love you so much, Amna, and we're going to miss you more than words can say. So this is for you too. یہ منزلیں یہ راستے میری ہر دعا تیرے واسطے, یہ سکون بھی یہ قرار بھی میرا مان تیرے واسطے, کبھی غم نہ تیرے قریب ہو مجھے ہر خوشی میری التجا تیرے واسطے, میری ہر دعا تیرے واسطے.